السلام علیکم جی دوستو، آج آپ کے سامنے جو کہ آج ہی میرے سامنے پیش آئی ہے ایک میسج، ایک لیسن پوشیدہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے کلوز کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہی کہانی اور یہی تھیم آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، یقیناً ہم سب کے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔ ان حالات سے بچا کے رکھیں۔ وہ سٹوری کچھ یوں ہے، آج میں ایک ہاسپٹل میں گیا تھا، تھکا ہوا انسان، انتہائی تکلیفیں اٹھائے ہوئے انسان، ایک مایوس کن انسان۔ مجھے لگ رہا تھا کہ چہرے دھیمے الفاظ میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی آپ بھی ڈاکٹر کی انتظار کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں صاحب، میں ڈاکٹر کی انتظار نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک اس دوست کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے میں یہاں آیا تھا، ان کو ڈاکٹر کے پاس۔ تو وہ کہنے لگے کہ یار میرا سر میں درد ہے، تو اس حوالے سے میں کافی چکر کاٹنے لگا، ادھر مشکلات پیش آئیں، فائنینشیل مسائل میرے سامنے پیش آئیں، اور اس حوالے سے اور اسی بیماری کی وجہ سے میں کہیں جاب کر رہا تھا، وہ جاب بھی مجھ سے چھوٹ گیا کیونکہ میں زیادہ دیر تک میں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور میں چل نہیں سکتا تھا۔ تو میں ایک چائے کی دکان پہ میں کام کر رہا تھا، چائے کی ہوٹل پہ۔ تو کہنے لگے میری جاب یہ تھی کہ میں لوگوں کے پاس چائے لے کے جاؤں، چینک کے اندر کپ لے کے جاؤں پلیٹ میں، اور میرا باس مجھے آرڈر دیا کرتا تھا کہ آپ چلے جائیں واپس اور وہاں سے پیمنٹ لے کے آئیں۔ تو ان چکروں میں مجھے اکثر چلنا پھرنا زیادہ ہوتا تھا، میں جاتا تھا ان کے پاس، دکانداروں کے پاس، اور مختلف کسٹمر جو آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے میں ریکوری بھی کرتا ہوں۔ ایک عرصے تک میں یہ جاب کرتا رہا اور بہت تھکاوٹ ہو گئی اور میرا سر چکرانے لگا، میں تھکا ہوا تھا۔ بالآخر ایک دفعہ میں رو پڑا اور بیٹھ گیا نیچے۔ کرتے کرتے میں نے بالآخر مجبور ہو کے یہ جاب میں نے چھوڑ دی، میں گھر بیٹھا ہوں، بے روزگار ہوں۔ میری طرف بہت حسرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے بھائی آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کی کوئی جاب ہے؟ تو میں نے کہا آئیڈیاز شیئر کرتا ہوں جو میں نے لرن کی ہیں، میں اکثر اپنے دوستوں سے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے میں وہ باتیں شیئر کرتا ہوں۔ کہنے لگے کوئی جاب ہوگی؟ یقیناً یہ سوال مجھے بہت، میں نے کہا میں آپ کے لیے جاب نہیں دے سکتا، البتہ میں آپ کے اس مسئلے کا سولوشن نکال سکتا ہوں۔ تو بہت انتہائی حسرت کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے آپ مجھے کون سی سولوشن بتانا چاہتے ہیں، کیا حل بتانا چاہتے ہیں، پلیز مجھے بتائیے گا کیا، تاکہ میری یہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ کے اندر کون سی ایسی صلاحیت ہیں جس پہ آپ کو مکمل بھروسہ ہے؟ تو کہنے لگے صاحب میں کسی کام کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ایک عام سا بندہ ہوں، میری ایجوکیشن نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی ہنر ہے، صرف میں ایک چائے کی دکان پہ جاب کر رہا تھا، بعد میں میری طبیعت کی۔ میں نے ان سے کہا سب سے پہلے اس پریشانی کو دور رکھیں کہ مجھے کہیں جاب کرنی ہے، بجائے آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا کے رکھیں کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے۔ میں نے ان سے کہا ایک ریڈی لگا لیں، ٹھیلا لگائیں کسی شاپنگ مال کے باہر، کسی ریزیڈنشیل فلیٹ کے نیچے، اور ایسی بزی مارکیٹ کے باہر آپ ایک وہ فروٹ کی ریڈی ہو یا ویجیٹیبلس کی ریڈی ہو، آپ بہتر کمائیں گے، اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو چکر بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا آپ 2000-3000 کے ایک تھیلا کسی سے خرید لیں سیکنڈ ہینڈ یوز میں، اور اس کے اوپر 5 سے 10,000 کوئی اماؤنٹ آپ کہیں سے ارینج کر لیں۔ اگر آپ سے نہیں ہو سکتے ہیں میں آپ کے لیے سپورٹ دے سکتا ہوں۔ آپ فروٹ رکھیں اور ہر آنے والے کو آواز دیتے جائیں بھائی آپ کو فروٹ چاہیے تو کائنڈلی مجھ سے آپ رابطہ کریں، میرے پاس اچھے فروٹ پڑے ہیں، مناسب ریٹ میں آپ کو میں سیل آؤٹ کروں گا۔ تو اسی طرح آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ امپروو ہوگی، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگی، آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا۔ تو کہنے لگے یہ تو بہت اچھا آئیڈیا دے دیا آپ نے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ان سے وہی بات شیئر کی جو آپ سب کو پتا ہے، ریڈی لگانا ہم سب کو پتا ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس والی بات میں نے نہیں کی ان سے، میں نے کوئی نیا فارمولا نہیں بتایا، میں نے کوئی نئی ایجاد نہیں کی مارکیٹ کے اندر، میں نے کوئی نوول آئیڈیا ڈیولپ نہیں کی ان کے سامنے۔ جو میری کنٹریبیوشن اوور آل اس کے ساتھ وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے میں نے ان کی مایوسی کو اسٹڈی کی، اس کو سمجھا، اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کے میں نے انتہائی سکون کے ساتھ، میں نے انتہائی ادب کے ساتھ ان کے سامنے میں نے یہ عرض کیا آپ پریشان نہیں ہو جائیں، آپ حوصلہ رکھیں اور انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہم اکثر سنتے آئے ہیں، کبھی کبھی انسان کے اندر مختلف خیالات ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، مختلف باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں مختلف، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک بات میرے ذہن میں پہلے سے ہے
لیکن میرا اپنا اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ جب میں کسی بندے سے، کسی اور سے میں یہ باتیں سننا چاہتا ہوں تو وہ بات میرے اوپر بہت گہری اثر رکھتی ہے۔ پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک اچھی بات کہتے ہیں، ایک اچھا آئیڈیا آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن ریکال ہو جائے، آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے ان لوگوں میں، ایک کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی ایسا اسٹیپ لینا پڑے اپنے کیریئر کے اندر جس سے ان کی زندگی بہت پرسکون گزرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ لیکچرز۔